شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ تشکیل پاکستان۔ اس سبق کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد۔ اورنگزیب عالمگیر کے 1707 میں وفات کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت برائے نام کی رہ گئی۔ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو معاشرتی اور مذہبی زوال سے نکالنے کے لیے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے رہنما سامنے آئے۔ 1816 سے 1831 تک سید احمد بریلوی نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر سنبھالا، لیکن آپ بالا کوٹ کے مقام پر بعض قبائلی سرداروں کی غداری کے سبب سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ مسلمانوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں۔ الغرض مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوششیں کی گئیں۔ پسماندگی کے اس دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو حکومت سے تعاون کرنے اور نئے علوم سیکھنے پر آمادہ کیا۔ علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ 1877 میں پنجاب میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی۔ 1886 میں آل انڈین محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت سے منع کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر، ذکاء اللہ، مولانا شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی میدان میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ مولانا شبلی نے ندوۃ العلماء اور علماء دیوبند نے دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند بنا کر اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ علامہ اقبال نے اپنا اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ اقبال نے مسلمانوں کو خودی کا درس دیا۔ اقبال 4 چیزوں پر زور دیتے ہیں: توحید الہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیروی، قرآن پاک کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی، اور مایوسی کی بجائے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سے ان کو مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے، لیکن وہ تعلیمی اور معاشی لحاظ سے زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ البتہ اردو زبان و ادب کو خوب ترقی دی۔ ملک میں اردو علمی ادبی انجمنیں قائم ہوئی۔ حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ تقسیم بنگال اور اردو ہندی تنازع کے بعد مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ معاہدہ طے پایا۔ جنگ عظیم اول میں انگریزوں نے ہندوستان میں خود اختیاری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا، لیکن جنگ کے خاتمے پر وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ ترکی کی حمایت میں ہندوستان میں گاندھی اور علی برادران کی زیر قیادت تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ سائمن کمیشن نئی رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 1930 میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس 8 صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ کانگریس نے مسلمانوں کے قومی تشخص کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی، اردو کی جگہ ہندی زبان کو رائج کیا اور ہندوانہ تمدن کو فروغ دیا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے اپنا سالانہ اجلاس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ 1946 میں برطانوی ذاتی مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات کم نہ ہوئے۔ بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر حکومت برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گی۔ ادھر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جنوری 1947 میں مسلم لیگ نے پنجاب میں ایک زبردست تحریک چلائی۔ اس تحریک کی شدت کو دیکھ کر انگریز یہ جان گئے پاکستان کے مطالبے کو مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ یوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ماض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا تھا۔